لاست وبلغها ذلك، جب بی بی تک یہ خبر پہنچی کہ فدق جو ہے چھیننے کی بات ہو رہی ہے اور میرے وکلاء کو جو ہے وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، میرے افراد ان کو نکال دیا گیا، لاست خمارها على رأسها، بی بی نے اپنا مقنا جو ہے وہ سر پہ لپیٹا، اور واشتملت بجلبابها، اپنی چادر اوڑھی، اور یہ بی بی کا پردہ تھا جس کو معصوم نے اس طریقے سے بیان کیا کہ ایک مقنا ہوتا تھا، مقنے کے اوپر چادر ہوتی تھی، جو ہماری مستورات اس پیغام کو سن رہی ہیں وہ بی بی کے پردے کو یہاں سے سیکھیں کہ ایک مقنا، مقنے کے اوپر چادر۔ وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَّةٍ مِّنْ حَفَدَتِهَا، اپنی کنیزوں کے ایک دستے میں بی بی آئیں، لمہ اس دستے کو، اس گروہ کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ بی بی آئیں، وَالنِّسَاءِ قَوْمِهَا، بنی ہاشم کی جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ، خطبہ لمہ کہنے کی وجہ۔ تَتَعُ ذُيُولَهَا، بی بی کی چادر کے جو نچلے حصے جسے آنچل جسے کہا جاتا ہے وہ زمین سے ٹکرا رہا تھا۔ ہمارے یہاں پردہ آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، اور بی بی کا پردہ دیکھ لیجئے۔ جو سیرت سیدہ سلام اللہ علیہا پہ چلنا چاہیں ان کے لیے یہ پردہ معیار ہے کہ جس میں چادر کو گھٹنوں تک نہیں لانا، چادر کو جو ہے مزید اوپر نہیں کرنا، چادر ایسی ہو جو زمین سے ٹکراتی ہوئی آ رہی ہو۔ ما تخرم مشیتها مشیت رسول اللہ، بی بی کے چلنے کا جو انداز تھا وہ رسول اللہ کے چلنے سے بالکل بھی جدا نہ تھا، لگ رہا تھا کہ رسول مسجد میں وارد ہو رہے ہیں، بی بی جب آ رہی تھی۔ بی بی کی آمد پر مہاجرین و انصار اصحاب رسول ان کے درمیان اور بی بی کے درمیان ایک پردہ لٹکایا گیا، فجلست، بی بی بیٹھ گئیں، ثم انت انتن اجہش القوم لها بالبکاء، یہ پہلا احتجاج ہے جو بی بی نے خطبہ دینے سے پہلے اپنی گریے کے ذریعے سے ریکارڈ کرایا ہے۔ آج اگر امت پوچھتی ہے کہ بھئی یہ گریہ کس لیے، تو کہا سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک لفظ نہیں کہا، مسجد میں آئیں اور سسک سسک کے رونا شروع کر دیا، اور جب لوگوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو روتے ہوئے دیکھا، اب ظاہری سی بات ہے ایک علمی بحث کرنے تو نہیں آئی تھی، یہ اعلان مظلومیت ہے، یہ اپنی مظلومیت کا بی بی نے اعلان کیا اس گریے کے ذریعے سے۔ فَأَنَّتْ أَنَّتًا، بی بی نے جب سسکیاں لے لے کے رونا شروع کیا، اور انا جو ہے عربی میں گریے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، بکا جب آتا ہے بکا، بکا ہے آواز کے ساتھ رونا، انا جو ہے وہ ہے سسکیاں لے کے رونا، یعنی ایسا رونا جس میں آواز نہیں ہے لیکن سسکیوں کا احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بلک بلک کے رو رہا ہے اور سسک سسک کے رو رہا ہے۔ ایسے جب بی بی نے رونا شروع کیا، اجہش القوم لها بالبکاء، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اب آپ ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ مخدومہ کونین صلوات اللہ وسلامہ علیہا مسجد میں آئیں اور قوم کے سامنے جس بی بی کی آواز کو کسی نے نہ سنا ہو وہ رو رہی ہے، اور یہیں سے فقہا نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر عورتوں کے گریے کی آواز مردوں تک چلی جائے تو اس میں شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے، خواتین اگر گریہ کرتی ہیں مجلس میں، یہی انہی روایات سے انہی چیزوں سے استفادہ ہے۔ بی بی نے رونا شروع کیا، لگ رہا تھا مسجد کے در و دیوار گریہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بی بی نے ایک مختصر حمد و ثنا کی، اب جب حمد و ثنا کی آواز سنی تو پھر قوم مزید رونے لگی، بلک بلک کے، ساری مسجد جو ہے رو رہی تھی بی بی کے خطبے کو سن کے۔ اس کے بعد بی بی رک گئی، قوم بھی جو ہے رکی، جب ان کا گریہ تھما پھر اس کے بعد بی بی نے مزید جو ہے بات کو آگے بڑھایا۔